بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کچھ دوستوں کے ساتھ ایک میٹر میں ایک بات سامنے آئی کہ کیا فوٹو کاپی کسی ڈاکومنٹ کی قانون کے اندر قابل ادحال شہادت ہے یا نہیں ہے۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف آراء دیں، لیکن چونکہ وہ قانون سے نابلد لوگ تھے، اپنی اپنی ایکسپیرینسز کے مطابق انہوں نے باتیں کی۔ میں نے کہا کہ اس حوالے سے چونکہ ایک اہم ایشو ہے، کبھی بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس پہ بات کی جائے۔ یاد رکھیے گا کہ لا آف ایویڈنس 1872 جو کہ بعد میں پاکستان میں اسلامائز کر کے قانون شہادت آرڈر 1984 کے نام سے سامنے آتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ بطور ثبوت صرف اور صرف اوریجنل ڈاکومنٹری ایویڈنسز یا کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس یا ڈاکومنٹری ایویڈنسز جو ہیں وہی عدالت میں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی فوٹو کاپی جمع کروا کے کوئی دعویٰ یا کوئی پروسیڈنگز کا آغاز کیا جاتا ہے تو بطور ثبوت ان کی اہمیت 0/0 ہے، کوئی قانون کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بطور شہادت کے طور پر اگر فوٹو کاپی لگائی گئی ہے تو وہ فوٹو کاپی کبھی بھی مارک کے علاوہ ایگزیبٹ نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف وہ مارک تو ہو سکتی ہے، ایگزیبٹ نہیں ہو سکتی فوٹو کاپی۔ اور اس فوٹو کاپی کی، اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی فوٹو کاپی کی بطور شہادت یا بطور ثبوت کسی امر واقعہ کے قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات ابھی 2018 PCRLJ پیج 1495 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور سول میٹرز کے اندر کسی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس اگر اوریجنل نہیں ہے تو فوٹو کاپی کے ذریعے ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2018 CLC پیج ہے 1676 میں، اور 2018 CLD پیج ہے 1237 میں، اور پچھلے دنوں ایک کیس لا میں نے پڑھا 2018 میں ہی، یہ رپورٹڈ کیس تھا، اس میں 420، 468 اور 471 پاکستان پینل کوڈ 1860 کی کارروائی کی گئی۔ تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی فوٹو کاپی کی بنا پر کوئی کارروائی جو ہے وہ کالعدم ہوگی، کیونکہ فوٹو کاپی نہ ہی کسی امر واقعہ کا کوئی بھی ثبوت ہے اور نہ ہی بطور شہادت اس ایڈمیسیبل ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ ہوا 2018 PCRLJ پیج ہے 771 میں، اور یاد رکھیے گا اس سے پہلے 20ویں دفعہ کہا گیا کہ فوٹو کاپی کسی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی جو ہے اس کو قانون ثبوت کے طور پہ نہیں مانتا، انڈمیسیبل ہوگا، ناقابل ادحال شہادت ہوگی، اور بطور شہادت بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ اگر وہ ایگزیبٹ کروائی جائے گی تو اوریجنل ڈاکومنٹ ایگزیبٹ ہوگا، فوٹو کاپی صرف اور صرف مارک کروائی جا سکتی ہے، اور وہ کسی بھی امر واقعہ کا کوئی پیٹنٹ ثبوت نہیں ہے، وہ کوئی بھی شہادت کے طور پہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ثبوت کے طور پر قابل قبول قانون کی نظر میں نہیں ہے۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2016 CLC پیج 1570 میں، اور 2016 YLR پیج 2516 میں، اور 2014 PLC CS پیج ہے 1160 میں، 2013 CLC پیج ہے 343 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، 2013 PLC CS پیج ہے 1482 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا،
اور سول سروسز کے اندر چونکہ دونوں پارٹیز اگر فوٹو کاپی آتی ہے تو اس کو مان رہی ہوتی ہیں. مثلا اگر کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے تو جاری کرنے والا اور وصول کرنے والا جو امپلائر ہے وہ دونوں مان رہے ہوتے ہیں. چونکہ اگر ڈاکومنٹری ایویڈنس مانا جا رہا ہے دونوں پارٹیز اس کو ریبٹ نہیں کر رہی ہیں, پھر وہ فوٹو کاپی بھی اگر آ جاتی ہے تو پرزیوم کیا جائے گا کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروو, اور اس وجہ سے وہ ایڈمیزیبلٹی میں آ سکتا ہے. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2011 پی ٹی ڈی پیج ہے 1105 میں, اور پی ایل ڈی 2008 ایچ سی اے زی اینڈ جے پیج 1 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. 2007 سی ایل سی پیج 77 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. 2006 سی ایل سی پیج 772 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. 2004 سی ایل ڈی پیج 399 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 410 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور 2003 وائی ایل آر پیج 2103 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ 2003 وائی ایل آر پیج 2843 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. پی ایل ڈی 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 330 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. 2002 ایم ایل ڈی پیج 375 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا, اور واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی فوٹو کاپی کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی نہ ہی قانون شہادت کے اندر بطور ثبوت اس کو مانا جائے گا, بلکہ اس کو سرے سے ہی شہادت میں ہی ایڈمیزیبلٹی اس کو حاصل نہیں ہے کسی بھی پروسیڈنگز کے اندر, اس وقت تک جب تک اس فوٹو کاپی جو مارک کی گئی ہے اس کو مخالف پارٹی تسلیم نہ کر لے. اگر کرتی ہے تو ایڈمیٹڈ فیکٹس جو ہیں وہ انریبٹیبل ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروف. 2001 وائی ایل آر پیج 1103, 2002 ایم ایل ڈی پیج 375, اور 2000 ایم ایل ڈی پیج 160, اور 1996 سی ایل سی پیج ہے 1959 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور 1996 سی ایل سی پیج 1907 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا. اور 1990 پی ایل سی ایس پیج ہے 598 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور 1987 ایم ایل ڈی پیج 19 اور 1986 پی ایل سی ایس پیج 328 اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ اگر ایسی فوٹو کاپی جس کے اصل ہونے کو دونوں فریق مانتے ہیں, دونوں پارٹیز مان رہی ہیں, مدعی بھی مان رہا ہے اور فریق مخالف بھی مان رہا ہے, مدعا علیہ ہے یا رسپونڈنٹ ہے, تو ایسی فوٹو کاپی بطور ثبوت جو ہے وہ جمع کروائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی ملازم کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو برخاستگی کا جو حکم ہے اس کی فوٹو کاپی کو ادارہ بھی مان رہا ہوتا ہے اور ملازم بھی مان رہا ہوتا ہے. اسی طرح بعض ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو اسٹیٹ بھی مان رہی ہوتی ہے اور ملزم بھی مان رہا ہوتا ہے. بعض ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ مدعی بھی مان رہا ہوتا ہے اور مدعا علیہ بھی مان رہا ہوتا ہے. اب ایسے ڈاکومنٹس جن کو دونوں فریقین مان رہے ہوں ان کی فوٹو کاپی اس بنیاد پہ سبمٹ ہوگی, لیکن مارک کی ہوگی کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروف, چونکہ دونوں پارٹیز مان رہی ہیں, دینے والا بھی مان رہا ہے اور جس کے خلاف وہ کیس فائل کیا گیا وہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بالکل آپ یہ اسی طرح ہی ہے. تو لیکن یاد رکھیے گا کہ سیول مقدمات میں کسی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے اس کو بطور ثبوت جمع نہیں کروا سکتے آپ, اس کو ایز ایویڈنس جو ہے وہ قطعی صورت ایڈمیزیبلٹی کا درجہ حاصل نہیں ہے, قابل ادحال شہادت نہیں ہے, ناقابل ادحال شہادت ہے. اسی طرح فیملی کے مقدمات میں فوٹو کاپی جو ہے وہ ان ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ سامنے آتی ہے,
اور قانون کی نظر میں نہ ہی اس کو فوٹو کاپی کو بطور ثبوت مانا جا سکتا ہے اور نہ ہی شہادت میں ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پہ اس کو لیا جائے گا۔ جہاں تک کریمنل یعنی فوجداری مقدمات کا تعلق ہے، اس میں بھی فوٹو کاپی جو ہے وہ قطعی صورت جمع نہیں کروائی جا سکتی۔ فوٹو کاپی جو ہے وہ ایک نہ ہی کسی امر واقعہ کا ثبوت ہے، نہ ہی کسی امر واقعہ کی بابت شہادت ہے، نہ ہی وہ شہادت میں ایڈمیزیبل ہوگا۔ صرف جہاں تک سروسز کے معاملات ہیں تو سروس کے مقدمات میں فوٹو کاپیز چونکہ جو ادارہ جس نے وہ اوریجنل ڈاکومنٹ ایشو کیا ہوتا ہے اس کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے، وہ ایڈمٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اس کو جمع کروا رہا ہوتا ہے اس فوٹو کاپی کو، اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی، تو وہ بھی مان رہا ہوتا ہے۔ جب دونوں پارٹیز مان رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کو ایڈمیزیبلٹی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ سیٹلڈ پرنسپل آف لا آف ایویڈنس ہے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروف، اور اٹ کین بی اسیسڈ اب عام طور پہ کہ فوٹو کاپی جو ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کی کین ناٹ بی ایگزیبٹڈ ایز این ایویڈنس ان دا کورٹ، اینڈ کورٹ جو ہے وہ قطعی صورت ایک فوٹو کاپی کے اوپر رلائے نہیں کر سکتی۔ فوٹو کاپی نہ ہی ایویڈنس میں ایگزیبٹ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس فوٹو کاپی کو کورٹ جو ہے وہ بطور ثبوت مان سکتی ہے۔ تو فوٹو کاپی کی جو سیول، کرمنل، فیملی اینڈ سیول میٹرز کے اندر جو شہادت ہے اور جو ثبوت ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک اگلی پارٹی مان نہیں جاتی۔ صرف سروسز کے اندر ہی ایسا معاملہ ہے کہ مان لیتے ہیں، ادروائز نہ ہی سیول میں، نہ ہی کریمنل میں، اور نہ ہی فیملی میٹرز کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ فوٹو کاپی کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی نہ ہی بطور شہادت قابل قبول ہے قانون کی نظر میں، اور نہ ہی بطور ثبوت جو ہے وہ مانی جائے گی۔ اور فوٹو کاپی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ہے نہ ہی کسی کیس میں ایگزیبٹ کروائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس فوٹو کاپی کے اوپر ایک عدالت ریلائنس کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ کورٹ بھی مجبور ہے، قانون بھی اس بات کو پہ خاموش ہے، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ اوریجنل ہی ہوتا ہے۔ فوٹو کاپی جو ہے اس وقت تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک وہ باقاعدہ طور پر ان دا اوریجنل فارم پروڈیوس نہ ہو جائے۔ میں نے کہا اپنے سب دوستوں کے ساتھ فوٹو کاپی کا کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کی ایز ایڈمیزیبل اینڈ ان ایڈمیزیبلٹی کا جو کوسچن ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔